ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب اللہ اپنے عام بندوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو، اپنے نافرمان بندوں کو میں سے بھی بہت سارے بندوں کو بلا حساب دیتا ہے رزق، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گا اور روزے کے آداب اور شرطوں کا پاس و لحاظ رکھے گا تو اللہ اس کو کتنے اجر و ثواب سے نوازے گا، اس کی کتنی غلطیاں اور لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ غور کیجیے، پچھلے رمضان اور اس رمضان کے درمیان ہمارے درمیان کتنے لوگ تھے جو اب نہیں رہے۔ گویا اس مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، مغفرت کے جو سامان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے، اب اس سے استفادے کا ان لوگوں کو موقع نہیں ملا۔ تو یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی بعض لوگوں کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد آنے والا رمضان ہمیں میسر نہ ہو۔ تو رمضان کا یہ مہینہ، جیسا کہ بار بار اس پر گفتگو کی گئی کہ یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ اس مہینے کی جو شخص بھی قدر کرے، اس مہینے کے جو شخص بھی روزے رکھے اس طرح جس طرح شریعت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے، اس پر اللہ کا فضل و کرم نازل ہو، اس کی رحمتیں نازل ہو۔ چنانچہ رمضان المبارک کے خصائص میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے بندوں کو جو جہنم کے اللہ کے عذاب کے مستحق تھے، انہیں اس مہینے کی قدر کرنے کی بنا پر جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، اور روزے کی حقیقت کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ روزہ اگرچہ صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے اور عورت کے پاس نہ جانے کا نام، لیکن یہ روزے کی ظاہری شکل ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایک ایک عضو کی حفاظت کرے۔ کس بات سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اس کی معصیت سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اعضاء اور جوارح کو بچائے جن سے شریعت نے منع کیا، ان کاموں کو خوب کرے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ پچھلی شریعتوں میں آپ دیکھیے کہ روزہ صرف اس بات کا نام ہی نہیں تھا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کھانے اور پینے سے انسان باز رہے، بلکہ گفتگو کرنا، کسی سے بات چیت کرنا یہ بھی منع تھا۔ سورہ مریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم علیہ السلام کے سیاق میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں نے اللہ کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، آج میں روزے سے ہوں۔ اور اس کے بعد کہا گیا فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی اصل روح جو پچھلے زمانے میں تھی وہ یہ نہیں صرف تھی کہ کھانے پینے سے انسان باز رہے، بلکہ یہ بھی تھی کہ کسی سے گفتگو بھی نہ کرے۔ ظاہر ہے جب انسان گفتگو نہیں کرے گا تو اس کی زبان کی حفاظت ہوگی، کوئی غلط بات اس کی زبان سے نہیں نکلے گی، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی سے گالا گلوچ نہیں ہوگا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی سے حجت و تکرار نہیں ہوگی، اس کی زبان کی مکمل حفاظت ہوگی۔ خود زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جب زکریہ علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ آپ کی دعا سن لی گئی اور اس بڑھاپے میں اللہ آپ کو ایک اولاد عطا فرمائے گا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ اس کی نشانی کیا ہو؟ تو کہا گیا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تیری نشانی یہ ہوگی کہ تو 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلے زمانے میں جو روزہ رکھا جاتا تھا اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ کسی سے گفتگو نہیں کرنا۔ ظاہر ہماری شریعت چونکہ آپ جانتے ہیں کہ افراط و تفریط سے خالی ہے، اس میں مشقت نہیں ہے، ہر طرح کی مشقتیں ہٹا دی گئی، اس لیے ہمیں گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی، لین دین کرنے کی، معاملات کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پابندی بھی عائد کی گئی کہ انسان گفتگو کرتے وقت، بات چیت کرتے وقت اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اگر انسان روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، چاہے ہنسی مذاق کے طور پر ہی جھوٹ اپنی زبان سے نکالتا ہے یا جھوٹی کوئی حرکت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ صاف صاف اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹے کاموں کو کرنا بند نہیں کیا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بلکہ اس سے بھی آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی سے گفتگو کی جائے تو وقار کے ساتھ کی جائے، ادب کے ساتھ کی جائے، سلیقے کے ساتھ کی جائے۔ شور و ہنگامہ کرنا، چیخنا چلانا، گالم گلوچ کرنا، یہ تمام باتیں روزے کی روح کو متاثر کر دیتی ہیں، اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ الصیام جنہ، فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو شہوانی بات نہ کرے، کسی طرح کی شہوانی بات، شہوانی گفتگو نہ کرے۔ وَلَا يَسْخَبْ، دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اور نہ شور و ہنگامہ کرے۔ سخبن کے معنی ہوتے ہیں چیخنا اور چلانا۔ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرنے پر آمادہ ہو جائے، او قاتلہ، یا لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو آپ روزے کا کے ادب کا، اس کے وقار کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے کہیے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں نہ تمہاری باتوں کا جواب دے سکتا ہوں، نہ تم سے لڑائی جھگڑا کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی اصل روح کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان باتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھے تو پھر اس کے حصے میں سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی، جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر نقد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، معصیت سے اجتناب کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں، اس کی مغفرت کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی چھٹکارا مل جائے جہنم کے عذاب سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس روزے مہینے کا احترام کریں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح دیگر جو اعضاء اور جوارح ہیں، ان اعضاء اور جوارح کا بدرجہ اولا پاس و لحاظ رکھنا ہوگا۔
आँखें हैं उनका भी पास लिहाज रखना होगा, उनको भी गुनाहों से बचाना होगा। कदीम ज़माने में तो आँखों का मामला बहुत हल्का था, इसलिए कि ज़ाहिर है जब कोई गैर महरम औरत सामने आई तो उस वक्त आपने उसको देखने की कोशिश की तो ये गुनाह आँखों से सरजद होता था। अब तो हर इंसान के पास मोबाइल है, जब वो नेट खोलता है तो बहुत सारी मनाजिर आते हैं, तो ऐसे मनाजिर को देखना भी आपके रोज़े को मुतासिर कर देगा। या अलीउन ला तुतबिन नज़रतन नज़रा फ़इन्न लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा, ये आम हालात में हिदायत की गई। रोज़े की हालत में तो बदरिया औला इस हुक्म की पाबंदी करनी होगी। ऐ अली, किसी गैर महरम औरत पे निगाह पड़ जाए, जाहिर है रास्ता चलते हुए औरतों पर निगाह पड़ेगी, मुमकिन नहीं कि न पड़े। औरतें बापर्दा भी हो सकती हैं, बेपर्दा भी हो सकती हैं। बेपर्दा औरतें जो जा रही हैं उन पर हमारी निगाह पड़ेगी, तो इस निगाह पड़ने से कोई हर्ज नहीं, लेकिन दोबारा फिर कस्द इरादे से उस औरत को देखना फरमाया गया। ला तुतबिन नज़रतन नज़रा, एक निगाह पड़ने के बाद दूसरी निगाह उस पर डालना, उसके पीछे लगाना, ऐ अली आपको इसका हक़ नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में हमें हद दर्जा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मोबाइल का इस्तेमाल हम जितना कम करें, बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए करें, उतना ही बेहतर है। क्योंकि ज़ाहिर जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, जब उसमें बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे, बहुत सारी रील्स देखेंगे, तो लामहला निगाहें गैर महरम औरतों पे पड़ेंगी, तरह तरह के ख्यालात आएंगे, जहन परादिंदा होगा, अफकार गलत होंगे, जहन में बुरे अफकार आएंगे, जिससे रोज़े की रूह मुतासिर होगी, और रोज़े की रूह जितनी मुतासिर होगी उतना ही उसका सवाब कम होगा। रोज़ा आप जानते हैं कि इतनी अजीम इबादत है, इतनी अजीम इबादत है, आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं। ये महीना जो हमको मिला है सवाब कमाने का महीना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर नेकी का बदला 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक मिलता है। जितने इखलास के साथ नेकी की जाएगी वैसा ही उसका बदला मिलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। आगे फरमाया गया इल्लत सौम, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली, क्योंकि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है। देखिए, रोज़े के अलावा जितनी भी इबादतें हैं सब में इस बात का इम्कान है कि इंसान रिया और नमू के लिए, दिखलाने के लिए उन इबादतों को करे। मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ, कोई आ गया, बड़े खुशू खुजू का अहतमाम मैंने शुरू कर दिया, मस्जिद में बैठकर घंटों में तिलावत कर रहा हूँ ताकि लोग देखें कि बहुत मुत्तकी और परहेज़गार हूँ। इस तरह के एहतमालात बहरहाल हैं, लेकिन क्या मैं रोज़े से हूँ या मैं रोज़े से नहीं हूँ? क्या मैंने छुप कर कुछ खाया और पिया या छुप कर खाया और नहीं पिया? रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के अलावा किसी को इस बात की खबर नहीं होगी कि आपने चुपके से रोज़े को तोड़ दिया है कि नहीं तोड़ा है। जबकि नमाज का मामला है, ज़कात का मामला है, हज का मामला है, दीगर तमाम इबादतें ऐसी हैं जिसको इंसान बरसरे आम खुले आम अंजाम देता है। और इस बात का एहतमाल है कि हम दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ने लगें, दिखलावे के लिए सदका करने लगें, दिखलावे के लिए इबादत करने लगें, लेकिन रोज़े में इस बात का कोई एहतमाल नहीं। इसीलिए फरमाया गया कि बंदा अगर हकीकत में रोज़ा रखता है तो वो मेरे लिए रखता है, वह अना आजिज़ी बिही, और मैं उसका बदला दूंगा। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसका बदला दूंगा, तो कितने गुना बदला देगा उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, उसको शुमार नहीं कर सकते। इन अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। जब अल्लाह अपने आम बंदों को, काफिरों को, मुश्रिकों को, यहूदियों को, मुश्रिकों को, अपने नाफरमान बंदों को में से भी बहुत सारे बंदों को बिला हिसाब देता है रिज़्क़, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़ा रखेगा और रोज़े के आदाब और शर्तों का पास लिहाज रखेगा, तो अल्लाह उसको कितने अजर और सवाब से नवाजेगा, उसकी कितनी गलतियाँ और लग़ज़िशों को माफ़ फरमाएगा। तो इस बात की जानिब हमें होशियार रहने की ज़रूरत है कि हमारा रोज़ा हकीकत में रोज़ा हो। फिर आप जानते हैं कानूनी लिहाज से 7 चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है। इसको जानना ज़रूरी है और लोगों को बताना भी ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी बताया कि रोज़े की हालत में बीवी के पास जाना हराम है। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में भी अपनी बीवी के पास गया तो उसका रोज़ा टूट गया। सिर्फ रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि आप जानते हैं कि कफ़ारे में उसके ये कहा गया फिर 2 महीने के लगातार मुतवातिर रोज़ा रखेगा, तब भी एक रोज़े के अजर व सवाब को नहीं पा सकेगा, सिर्फ कफ़ारा अदा हो जाएगा। 2 महीने के लगातार रोज़ा रखने के बाद एक रोज़ा अगर किसी शख्स ने इस तरह तोड़ दिया, बाज़ लोग नादानी में, बेवकूफ़ी में
یا جذبات میں آ کر کے اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو انہیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کا بھی کے احترام اور اس کی حرمت کا بھی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھی پامال کرتے ہیں، اپنی بیوی کے روزے کو بھی خراب کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گویا وہ ایک طرح سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایسا شخص اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، تب بھی صرف روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، فرضیت ادا ہو جائے گی، وہ اجر و ثواب اس کو نہیں مل سکے گا۔ دوسری بات آپ جانتے ہوں گے کہ جان بوجھ کر کے کھانا اور پینا، رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بالکل واضح ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی استمنا بلیت کرے، مادہ منویہ کو باہر نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہوں کہ بہت سارے انجیکشن ہیں جو طاقتور انجیکشن کہلاتے ہیں، غذائی انجیکشن کہلاتے ہیں، جس سے بھوک اور پیاس کو مٹانے کا کام کرتے ہیں، جو بدن کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ ایسے کسی بھی انجیکشن کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض ناگزیر حالات میں جب کہ آنکھ میں شدید درد ہو رہا ہو تو دوا ڈالنا، کوئی انجیکشن لے لینا جو طاقتور نہ ہو، جو غذائی نہ ہو بلکہ درد و الم کو کم کرنے والا ہو، بعض علماء نے کہا کہ ایسے انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن طاقتور اور غذائی اجناس پر مشتمل انجیکشن لینے سے آپ جانتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم زمانے میں ایک اور طریقہ تھا کہ فاسد خون کو نکالا جاتا تھا، جس کو حجامہ کہا جاتا تھا۔ تو روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کروایا جا سکتا۔ اگر کوئی فاسد خون اپنے بدن سے نکلواتا ہے تو جو نکلوائے گا وہ اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے منہ سے اس خون کو کھینچتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قد افطر الحاجم والمحجوم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچنا لگوانے والے کا بھی روزہ ٹوٹے گا، اور جس نے پچنا لگوایا، پچنا لگانے والا اور جس نے پچنا لگوایا، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹی چیز ہے، کبھی کبھی انسان کی طبیعت خراب ہوتی، معدہ صحیح کام نہیں کرتا تو قے اس کے منہ سے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرأہ القے، اگر قے خود بخود آ جائے، مغلوب ہو جائے انسان کہ معدے سے اس کے جو چیز خارج ہو رہی ہے وہ باہر نکالنے پر مجبور ہو جائے، تو یعنی خود بخود قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر قصداً کسی نے قے کرنے کی کوشش کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ہلکی قے آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کر کے قے آ گئی چاہے بلا قصد ارادے کی ہی کیوں نہ آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 7ویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو پاکی کے ایام میں ہو، اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی دم حیض جاری ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت حیض میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کوئی بھی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، اور اسی طریقے سے دم نفاس ہے، کسی عورت کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، تو روزے میں اگر کسی کی پیدائش ہوئی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 7 بڑی بڑی چیزیں ہیں جس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اور قانونی لحاظ سے روزے کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ اور تمام چیزیں ان سے یا تو روزے مکروہ ہوتے ہیں یا روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ مجروح ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بار بار یہ باتیں آئیں کہ روزے کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے قیام اللیل کا اجر و ثواب کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان مبارک کی راتوں میں قیام اللیل کرے گا، اس کے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عبادات ہیں جن کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہذا اس مہینے میں جس قدر ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے اسی قدر اجر و ثواب کے ہم حامل ہوں گے۔ بار بار میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہی تلاوت قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارشی بن کر کھڑی ہوگی۔ جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، تو قرآن مجید کی تلاوت آپ کے حق میں سفارش کرے گی۔ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کے حق میں
بطور سفارش کرتے ہوئے آئے گا۔ بلکہ اس سے بھی آگے سورہ ملک کے بارے میں تو یہ وضاحت کی گئی، جب اللہ کا غضب کسی بندے پر ٹوٹ رہا ہوگا اور اس بندے نے مداومت کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کی ہوگی، تو سورہ ملک کی یہ تلاوت اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور تجادل عن صاحبہا، موطا کی روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کرے گی، مباحثہ کرے گی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ کی رحمتوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کی جو اہمیت ہے، جو ایک عظیم نیکی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت بھی نیکی ہے، اس کو پڑھنا بھی نیکی ہے، اس کو سمجھنا بھی نیکی ہے، اس کی آیات پر عمل کرنا بھی نیکی ہے، اس کی ایک آیت کو دوسروں تک، غیر مسلموں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ قرآن مجید سراپا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس کو چھو دیں تو یہ بھی نیکی، آپ نے اس کو حروف کو دیکھ لیا تو یہ بھی نیکی، آپ نے اس کو پڑھ لیا تو یہ بھی نیکی، آپ نے اس کی آیات کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ بھی نیکی، آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی نیکی، دوسروں تک پہنچایا تو یہ بھی نیکی۔ سوچئے، خزانہ ہی خزانہ ہے ثواب کو کمانے کا، اجر و ثواب کو اکٹھا کرنے کا۔ پھر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گناہ گار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں استغفار کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہونا، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا، شرمندہ ہونا، نادم ہونا، رونا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا، عجز، اپنی بے بسی اور اپنے گناہوں کا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اللہ سے اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو طلب کرنا، یہی استغفار ہے۔ آپ استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ بے سہارا نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میں اپنی امت کے درمیان ایک ایسی چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میری امت اس پر عمل پیرا رہے گی، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گی، تو عمومی عذاب سے اس کی تمام بستیاں ویران کر دی جائیں، ان کا قتل عام کر دیا جائے، ان کو ویران کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ اور وہ چیز ہے استغفار۔ آپ سوچئے، بڑے بڑے ملکوں کی حفاظت فوجیں کرتی، اسلحے کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ایک کتنا بہترین ذریعہ عطا فرمایا، استغفار، جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی، جو اللہ کی رحمت کو حصول کا ذریعہ بھی، جو اللہ کی خوشنودی کو پانے کا ذریعہ بھی، اس کے علاوہ اس بات کا بھی ذریعہ کہ جب ہم کفار و مشرکین کے نرغے میں ہوں، جب نگاہیں ہم پر لگی ہوئی ہوں، جب ہمیں مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، تو ان کوششوں کو استغفار کے ذریعے اللہ پھیر دے گا، ایسی سبیل پیدا کر دے گا کہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ممکن نہیں کہ اے نبی جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں کوئی عمومی عذاب آ جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کر رہے ہوں اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، بالکلیہ ان کو اجاڑ دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو یہ قرآن نے ہم کو ضمانت دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے، جو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خوب استغفار کریں۔ پھر میں نے اس سے پہلے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ مہینہ جب ہم صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شام کے وقت اتنی شدید بھوک اور پیاس جو آپ کو لگی ہوتی ہے، اس سے آپ ان لوگوں کو قیاس کیجئے جو کئی دن سے بھوکے رہتے ہیں، جنہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، جو فقراء اور مساکین ہیں، جو غربت کے درمیان پلے اور بڑھے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کی جائے، ان کی بھوک کو مٹایا جائے، ان کی پیاس کو بجھانے کا کام کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کسی غریب کے کام آ جانا، کسی پیاسے کی پیاس کو مٹا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، آپ اس کو معمولی نیکی نہ سمجھیے۔ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت مالداروں سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ لوگ کہیں گے اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز، تو پوری کائنات کا رب اور کائنات کا مالک تھا۔ وہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو گویا مجھے کھلاتے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر سوچئے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ 30 روزے رکھ سکتے ہیں، 31 روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن شریعت نے ان 30 روزوں کو ہزاروں روزوں میں بلکہ لاکھوں روزوں میں تبدیل کرنے اور لاکھوں روزوں کا ثواب کمانے کا بھی ذریعہ بنا دیا، اور وہ ہے افطار کروانا۔
کسی بھی روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا روزہ رکھنے کا۔ تو ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے کہ افطار کرائے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزا و اقارب کو، اپنے پڑوس والوں کو، ہر ایک شخص کو جتنی جس کی استطاعت ہو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ بھی مطلب بیان کیا، اس آیت کے مختلف معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ روزہ افطار کرانے کی استطاعت رکھتے ہو انہیں چاہیے کہ وہ افطار کرائیں۔ آپ سوچئے کہ روزہ جس کا ثواب ابھی میں نے بتایا کہ کتنا زیادہ ہے، آپ نے 3 افراد کو افطار کرا دیا تو گویا 3 افراد کو افطار کرانے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کو جو برکتوں کا مہینہ کہا گیا، خیر کا مہینہ کہا گیا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ کہا گیا، وہ اسی اعتبار سے کہ اس مہینے میں بہت سارے نیکی کے عبادت کرنے کے ذرائع اور وسائل مہیا کر دیے گئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم میں سے ہر شخص سے تمام تر احتیاط کے باوجود بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے مداوع کے لیے اور اس لیے کہ عید کے دن جب ہم خوشیاں منائیں تو ہم میں سے کوئی شخص دروازے پر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے۔ شریعت نے صدقہ فطر کو لازم اور قرار دیا ہے۔ تو ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے کہ عید کے آنے سے پہلے اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے، اپنے تمام لوگوں کی جانب سے جن کے نان نفقہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، صدقہ فطر ادا کرے عیدگاہ جانے سے پہلے۔ یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں خوب کثرت سے عبادت کی جانی چاہیے۔ کیا 10 راتیں نہیں جاگی جا سکتی؟ اچھا 10 راتیں بھی چھوڑ دیجیے، پھر ان میں جو شب قدر کی 5 راتیں ہیں، کیا 5 راتیں نہیں جاگی جا سکتی؟ 5 راتیں جاگیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ تمام ذرائع جس کے ذریعے اللہ کی رحمت کو ہم اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، اللہ کی قربت کو پا سکتے ہیں، اس کی رضا کو پا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان تمام عبادتوں کو انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حقیقی معنی میں روزہ رکھنے اور ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر